عبقری نالج کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ عبقری نالج آپ کا اپنا چینل ہے جہاں زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور مشکلات کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس چینل پر آپ کو مستند وظائف، دعائیں، ٹوٹکے اور آزمودہ تجربات کی ویڈیوز ملیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر نظر آتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں۔ آج کی ویڈیو میں ایک کسان بھائی کا خط آپ کو سناتا ہوں جس میں آپ کے دولت مند بننے کا راز پوشیدہ ہے۔ ناظرین، عبدالغفار افضل صاحب کہتے ہیں، میں اپنے کسان بھائیوں کو آج ان کی کامیابی کا راز بتانا چاہتا ہوں۔ بھائیوں، میں ایک کامیاب کسان ہوں۔ آج تک میری فصل تباہ نہیں ہوئی۔ معمولی محنت سے بہترین فصل تیار ہوتی ہے۔ کبھی کیڑا لگنے کی پریشانی ہوئی، نہ ہی سیلاب سے فصل خراب ہونے کی۔ اگر کبھی اس طرح کے حالات ہو بھی جائیں تو معمولی نقصان ہوتا ہے، اور جب فصل بکتی ہے تو اتنا ہی ریٹ زیادہ لگ جاتا ہے اور میرا نقصان پورا ہو جاتا ہے۔ اس میں راز کیا ہے؟ اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ وہ راز ہے عشر، یعنی فصلوں کی زکوٰۃ۔ میں فصلوں کی زکوٰۃ پوری ناپ تول کر دیتا ہوں۔ مجھے یہ لکھتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے زمیندار بھائیوں کو آج تک یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کی لگائی گئی فصل پر عشر یعنی زکوٰۃ فرض ہے۔ کسان بھائی ہر سال نقصان برداشت کرتے ہیں مگر کبھی اس طرف دھیان نہیں دیتے۔ آئیے میں آپ کو عبقری نالج کے ذریعے عشر یعنی فصلوں کی زکوٰۃ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ عشر زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے کی پیداوار پر فرض ہے۔ اب کس زمین پر کتنا عشر واجب ہے وہ بھی پڑھ لیجئے۔ جو کھیت بارش، نہر، نالے کے پانی سے قیمت ادا کیے بغیر سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے۔ جس کھیت کی آبپاشی ڈول یا اپنے ٹیوب ویل وغیرہ سے ہو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن زمینوں کو بارش اور چشموں نے سیراب کیا یا وہ نمناک ہوں ان میں عشر یعنی 10واں حصہ دینا واجب ہے، اور جو زمین پانی چھڑک کر سیراب کی جائیں ان میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ اب میں اپنے کسان بھائیوں کی آسانی کے لیے سمجھا دیتا ہوں کہ عشر 10% کو کہتے ہیں اور نصف عشر 5% کو کہتے ہیں۔ لہذا عشر ہونے کی صورت میں کل فصل کے وزن کو 10 سے تقسیم کر لیں اور نصف عشر ہونے کی صورت میں کل فصل کو 20 سے تقسیم کر لیں۔ مثلا بارانی زمین یعنی وہ زمین جو بارش، نہر یا نالے کے پانی سے قیمت ادا کیے بغیر سیراب کی جائے اس پر عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے۔ مثلا 100 من گندم کا عشر 10ویں حصے کے حساب سے 10 من یعنی ہر 10 من میں سے 1 من بنتا ہے۔ اب وہ کھیت جس کی آبپاشی ڈول یا ٹیوب ویل وغیرہ سے قیمتاً ہو اس پر نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ مثلا 100 من گندم کا نصف عشر 100 من میں سے 5 من یعنی ہر 20 من میں سے 1 من بنتا ہے۔ جن کسان بھائیوں نے زمین ٹھیکے پر دی ہوئی ہے ان کے لیے مسئلہ اس طرح ہے کہ ٹھیکے پر دی ہوئی زمین پر عشر کی ادائیگی کاشتکار پر ہوگی، اور ہاں، اخراجات عشر دینے کے بعد نکالے جائیں گے۔ عشر کل فصل پر ہوگا۔ جو کسان بھائی پھل ظاہر ہونے اور کھیتی تیار ہونے کے بعد فصل بیچ دیتے ہیں ایسی صورت میں عشر بیچنے والے پر ہوگا۔ بعض کسان بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ عشر کب واجب ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب پیداوار حاصل ہو جائے، یعنی فصل پک جائے، پھل نکل آئیں اور نفع اٹھانے کے قابل ہو جائیں تو عشر واجب ہو جائے گا۔ فصل کاٹنے یا پھل توڑنے کے بعد حساب لگا کر عشر ادا کرنا ہوگا۔ عشر ان لوگوں کو دینا فرض ہے جن پر زکوٰۃ ہے۔ عشر کی ادائیگی کا حکم قرآن حکیم نے دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، اور اس کا حق دو کٹائی کے دن۔ سورہ انعام آیت نمبر 141۔ بلا عذر شرعی عشر کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا سخت گناہگار اور اس کی شہادت قبول نہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی قوم میں سے ایک شخص آیا اور اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر کو دور فرما دیا۔ بخاری شریف میں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عشر نکالنے کا ایک واقعہ درج کیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کھجور اترنے کے وقت جب بیت المال میں صدقہ کی کھجور جمع کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں لائی جاتی،
ایک کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی کھجور لاتے، یہاں تک کہ بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں کھجوروں کا ڈھیر لگ جاتا۔ ایک بار حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کھجوروں سے کھیلنے لگے۔ ان میں سے ایک شہزادے نے کھجور اٹھا کر اپنے منہ مبارک میں ڈال لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اس کھجور کو ان کے منہ سے نکالا اور فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے؟ بخاری جلد 1 صفحہ 201۔ حدیث پاک سے میرے ان کسان بھائیوں کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی جو فصلوں پر عشر یا نصف عشر نکالنے کے حکم پر حیران ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا حکم ہم نے آج تک نہیں سنا۔ تو محترم کسان بھائیوں، اگر آپ اپنی فصل کا عشر نہیں نکالتے تو سخت گنہگار ہوتے ہیں اور ہر سال نقصان علیحدہ برداشت کرتے ہیں۔ آئیے آج سے اپنی فصل کا پورا عشر نکالیں اور پھر دیکھیں برکات کیسے دروازہ توڑ کر آپ کے گھروں میں داخل ہوتی ہیں، آپ کے گھر سے پریشانیاں اور بیماریاں کیسے بھاگتی ہیں۔ پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنا سکون اور چہرے پر کتنا اطمینان آئے گا۔ ہم نسل در نسل سے فصلوں کا عشر دے رہے ہیں، الحمدللہ دن بدن زمین میں اور دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عبقری نالج کے معزز ناظرین، اگر کسی کسان بھائی کو عشر کے متعلق مزید تحقیقات کی ضرورت ہو تو وہ اپنے علاقہ کے مفتی یا مولانا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔